پھر اشیاء جہنم سے آزادی۔ اور شروع کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے والے 10 روزے اشیاء رحمت۔ تو پورا رمضان اگر دیکھا جائے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے، امت مسلمان کو بخشنے کا ایک ذریعہ ہے، بخشنے کا، رحمت حاصل کرنے کا ایک بہانہ ہے، اور وہ رمضان کا مہینہ اللہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اس مہینے کے اندر انسان کے اوپر روزے فرض کیے گئے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 اس میں ارشاد فرماتا ہے، سنو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا، اسی طرح تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے۔ وجہ روزوں کو فرض کیوں کیا، روزے کیوں ادا کیے، رمضان کیوں ادا کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بیان کر دی، فرمایا اس میں حکمت یہ ہے لعلکم تتقون، جب تم پورے ماہ رمضان کے روزے رکھو گے اللہ تمہارے دل کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا فرمائے گا۔ روزہ رکھنے کا اصل مقصد تقویٰ، پرہیزگاری۔ روزے سے بندے کو تقویٰ ملتا ہے۔ کیسے؟ روزہ خالی اس بات کا نام نہیں کہ پیٹ کو کھانے پینے جماع کرنے سے روک لیا تو اس کا نام روزہ ہے۔ روزہ اس کا نام بھی ہے کہ بندہ اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنی خواہشات نفسانی کو اپنے کنٹرول میں کر کے روزہ رکھے۔ تو یہ اصل روزے کی روحانیت، روزے کی کیفیت، اصل اگر دیکھا جائے تو روزہ رکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انوار و تجلیات روحانی طور پر دیے جاتے ہیں۔ اس کے دل کے اندر کیفیت، سرور، محبت الہی، اللہ کی پہچان، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا، کئی طرح کی نعمتیں انسان کو اس کے دل کے اندر محسوس ہوتی ہیں اس تقوی کی وجہ سے، اور تقوی روزے سے ملتا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے ہی علماء۔ تو پھر تقویٰ اس وقت ملے گا جب ہمیں علم ہوگا قرآن کا، احادیث رسول کا۔ ظاہر بات ہے قرآن اور احادیث رسول کے اندر انسان کی مکمل زندگی کا ذکر ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ انہیں کہاں حلال کرنا ہے، کہاں حرام سے بچنا ہے، کہاں تمہیں جائز کی طرف چلنا ہے، کہاں تمہیں ناجائز سے بچنا ہے، ساری باتیں علم دین کے اندر موجود ہیں، پیارے سے سوئے سے اسلام کے اندر موجود ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے مقدر میں یہودیت نہیں، عیسائیت نہیں، کوئی اور مذہب نہیں، بلکہ مذہب اسلام ہی مقدر فرمایا ہے۔ کتنی بڑی اس کی نعمت، اسلام ادا کیا، اسلام کے اندر روزے ادا کیے، اور روزے رکھوا کر تقویٰ ادا کیا، اور تقویٰ دے کر اپنا قرب خاص ادا کیا۔ کہ تقویٰ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب رہنے کا، قریبی ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان رشید میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک جگہ پر ہے ان اللہ یحب المتقین، کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب چھوٹا سا مختصر سا ایک تعارف ہے، ایک ذہن ہے، وہ یہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن کا تعلق ہمارے
جسم کے ساتھ، ایک ہے شیطان اور ایک ہے نفس. دو بات، ایک شیطان اور ایک نفس. شیطان بھی ہمارے خون کے اندر جیسے خون گردش کرتا ہے اس طرح یہ بھی گردش کرتا ہے. یہ بھی پورے وجود کے اندر دوڑتا ہے. مقصد گناہ کی طرف چلانا، مقصد اللہ رسول سے ہٹا دینا. اور رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اللہ اس شیطان کو قید کر دیتا ہے، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے. گناہ نہیں کرا سکتا، اس کو ہمارے حق سے ہٹا نہیں سکتا. کیوں؟ جکڑ دیا گیا. اب پھر بھی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے شیطان کے ابھی بھی اثرات لوگوں میں موجود ہیں کہ لوگ پھر بھی گناہ کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، زکات نہیں دیتے، رمضان کے اندر بھی غیبتیں، رمضان کے اندر بھی چغلیاں، رمضان کے اندر بھی انسان روزہ رکھ کر بھی نماز ادا نہیں کرتا. کیا یہ شیطان کی وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے؟ تو میں نے عرض کیا دو چیزیں، ایک شیطان ایک نفس. تو شیطان کو جکڑ دیا گیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ انسان کا نفس. اس نفس کی ہے تین صورتیں. ایک ہوتا ہے نفس امارہ جو انسان کو گناہ کی دعوت دیتا ہے، یہ بھی گناہ کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، اس میں مزہ ہے، مزہ ہے، یہ بھی کر لو. تو نفس امارہ انسان کو گناہ کی دعوت دیتا ہے. نفس لوامہ یہ انسان کو جھنجھوڑتا ہے. خود ایک کیفیت ہے انسان کے اندر اللہ نے رکھی جس کی وجہ سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ گناہ ہے، اس سے بچنا ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا، مصطفیٰ ناراض ہو جائیں گے. تو یہ ہے نفس لوامہ جو انسان کو جھنجھوڑتا ہے، گناہ کی طرف جانے سے بچاتا ہے. اور نفس مطمئنہ یہ سب سے اعلیٰ قسم کا نفس اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں، اپنے اولیاء اعظام کو عطا فرماتا ہے. اپنے اولیاء اللہ کو، محبوب کے صحابہ کو، انبیاء کرام کو یہ نفس مطمئنہ دیا جاتا ہے. اور ہم جیسوں کے اندر نفس امارہ بھی موجود ہے، نفس لوامہ بھی موجود ہے. کئیوں کا نفس امارہ غالب ہوتا ہے اور کئیوں کا نفس لوامہ غالب ہوتا ہے. جس کا نفس لوامہ غالب آ گیا وہ گناہ کرنے شروع کرے. جیسا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایک نوجوان تھا. اس نوجوان کی کیفیت کیا تھی کہ روزانہ وہ مسجد کے اندر آ کر سب سے پہلے نماز پڑھتا، پھر تسبیحات کرتا، پھر اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھتا، دعائیں کرتا. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتے تھے. کہتے ہیں واہ کیا بات ہے، یہ جوانی اور اس جوانی میں رب کی بات، اس جوانی میں سجدے، اس جوانی میں قیام اور اس جوانی میں اللہ کا ذکر. 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، نوجوان کو سمجھ گیا. پوچھا گیا کہ نوجوان کہاں گیا؟ وہ ایک نوجوان عبادت کرنے کے لیے آتا تھا. بتایا گیا کہ آج اس نوجوان کی شہادت ہو گئی، وہ دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا. تو جب روزانہ عشاء کی نماز پڑھنے آتا تھا، رستے کے اندر ایک نوجوان عورت، طائفہ عورت، بدکردار عورت اس نوجوان کو بہکانے کی کوشش کرتی تھی. روزانہ کوشش کرتی تھی اس کو بہکانے کی. لیکن وہ نوجوان اپنی نگاہوں کو جھکا کر اپنے رب کی بارگاہ میں چلا جاتا تھا. اپنی نگاہوں کو جھکا کر، نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہی نہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں. اور زندگی کے ایام اسی طرح گزر رہے تھے. ایک دن اس عورت نے اس نوجوان کو ہاتھ لگایا اور نوجوان کے دل کے اندر قرآن کی یہ آیت مقدسہ ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب متقی لوگوں کو شیطان چھونے لگتا ہے تو ان کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے. متقی لوگوں کو جب شیطان چھونے لگتا ہے، بہکانے لگتا ہے، اس وقت ان کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے.
دیکھا کہ میرا بچہ بے ہوش ہے، چہرے پہ پانی ڈالا، اس کو ہوش آئی، اس کو لے کر اپنے گھر میں پہنچے، رات کو پوچھا بیٹا یہ کیا ماجرا ہوا، یہ کیا وجہ بن گئی، تجھے یہ کیفیت کیسے ہو گئی، تو صحیح سلامت اللہ کی بات کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ تو اس نوجوان نے اپنا سارا ماجرا سنا۔ جب اس آیت پہ پہنچا کہ جب متقی لوگوں کو شیطان چھونے لگتا ہے تو ان کو رب کی یاد آ جاتی ہے۔ قرآن کی جب اس آیت پہ پہنچا اور اپنے والد محترم کو سنا دی تو قرآن کی آیت سنا کر خوف خدا اتنا غالب ہوا اس بچے کی موت ہو گئی۔ اسی خوف خدا کی وجہ سے مر گیا، جان دے دی اور دنیا سے چلا گیا۔ لوگوں نے اٹھایا، اس کو دیا، کفن دیا، رات دفنا دیا۔ اور صبح یہ خبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کی، فرمایا رات ہمارے نوجوان کا کیا بنا؟ کہا کہ وہ تو دنیا سے چلا گیا۔ فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا صرف اس لیے تاکہ آپ کی بے غمی نہ ہو جائے، آپ تو آرام فرما تھے، آرام کے اندر خلل نہ آ جائے، اس لیے ہم نے کہا کہ رات و رات اس کو دفن کر دیا جائے، آپ کو خبر نہ دی جائے۔ جب یہ بات ہو گئی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اور فرمایا مجھے اس نوجوان کی قبر پہ لے جاؤ، اس نوجوان کی قبر پہ لے جاؤ، میں اس سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ نوجوان تو مر چکا تھا، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں کو لے کر اس کی قبر پہ پہنچے اور جا کر آپ نے اس کو سلام کیا، اس قبر والے کو سلام کیا۔ اس قبر والے نے سلام کا جواب دیا اور جواب دینے کے بعد حضرت فاروق اعظم کہنے لگے وہ نوجوان بتا، اللہ کے قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جائے، اس کے دل میں خوف خدا آ جائے، رب کی بارگاہ کے اندر خوف خدا آ جائے، اللہ اس بندے کو اس خوف خدا کی برکت سے دو جنتیں عطا کرتا ہے، دو جنتیں۔ تو اے نوجوان بتا کیا تجھے اللہ نے دو جنتیں عطا کی؟ تو وہ نوجوان آگے سے جواب دے کر کہتا ہے ہاں اے امیر المؤمنین، جو آپ نے کہا بالکل حق اور سچ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جائے، اللہ جل شانہ اس بندے کو دو جنتیں عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ نے مجھے دو جنتیں عطا کی، ایک جنت عدن اور ایک جنت نعیم، دو جنتیں اللہ نے میرا مقرر فرمایا۔ دیکھیں اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس نوجوان نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی، اپنی آنکھوں کو بچایا، حرام کا مرتکب نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے خوف سے وہ آنکھیں نم ہوتی رہی، آنسو بہاتی رہی۔ اسے کا بھی یہی مقصد ہے کہ تیری نگاہ ہر گناہ سے بچ جائے، بلکہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں گناہ بندہ سوچے ہی کیوں، آنکھوں سے دیکھے ہی کیوں، آنکھوں کی کو اس کام کے اندر لگائے ہی کیوں، لیکن اسباب اس گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسباب کیا ہے؟ یہ موبائل، سب سے بڑا سبب یہ ہے گناہ کہ بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، ٹائم کافی ہے تو دل میں آتا ہے ذرا تھوڑا سا ٹائم پاس کر، اور ٹائم پاس کرنے کے لیے بند لگا اور بند لگائی کے لیے یہ موبائل، اور اس کے اوپر نہ جانے کیا کیا انسان دیکھ کر اپنا ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے۔ تو نگاہوں کے ساتھ بندے نے گناہ تو کر لیا، روزہ رکھنے کا فائدہ نہیں، منہ بند رکھا، کھانا پینا نہیں، صرف یہی کہ کھایا پیا نہیں، اور کچھ نہیں حاصل ہوا سوائے منہ بند کرنے۔ حالانکہ روزے کا اصل مقصد تو یہ تھا انسان کو تقویٰ حاصل ہو، پرہیزگاری حاصل ہو، انسان اللہ کا قریبی ہو جائے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ آنکھوں کی حفاظت سے، اپنے کانوں کی حفاظت سے، کہ کانوں کے ساتھ بندہ گانے نہ سنے، بیہودہ باتیں نہ سنے، کسی کی غیبتیں نہ سنے، چغلیاں نہ سنے، دل آزاریاں نہ سنے، بہودہ مزاح مذاق نہ سنے، اس طرح کی ویڈیوز نہ سنے کہ جس کی وجہ سے کانوں کے اندر کئی طرح کے خیالات انسان کے ذہن کے اندر قیام پذیر ہوتے ہیں۔ ان ساری باتوں سے
سلوک، ایک کیفیت پیدا فرمائے گا، کیونکہ روزے کا اصل مقصد لعلکم تتقون، تاکہ ان روزوں کے ذریعے تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے۔ تو روزے کے ذریعے انسان کو پرہیزگاری، تمام اس کی 3 صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں بیان کی ہیں۔ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمایا کہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے، عظیم المرتبہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی اس کے اندر نقص نہیں، ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور ہر شان رکھنے والی یہ کتاب ہے۔ قرآن یہ فائدہ کس کو دیتی ہے؟ ہدی للمتقین، متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے، پرہیزگاری دیتی ہے، ہدایت کا راستہ بتاتی ہے، اور آنکھوں کے ذریعے ہدایت دکھا دیتی ہے۔ چھوٹی سی مثال، رات کو تراویح پڑھی جاتی ہے اور تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، کئی قاری قرآن بہت زبردست پڑھتے ہیں، اعلیٰ قسم کا تلفظ اور اعلیٰ قسم کی آواز، جب سننے والا سنتا ہے الفاظ کے اندر گم ہو جاتا ہے، الفاظ میں گم ہو جاتا ہے، کیفیت بنتی ہے، اور دل کے اندر وہ ایک ایک قرآن کا لفظ سرایت کر جاتا ہے، دل بدلنا شروع ہوتا ہے، بندے کو قدرتی طور پر ایک کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اس بندے کو قرآن کا اثر ہوتا ہے جو قرآن کی ایک ایک آیت کو جانتا بھی ہو، ایک ایک آیت کو پہچانتا بھی ہو، ایک ایک آیت۔ اب اس کے اندر سارے علماء آ جاتے ہیں، جو بھی عالم دین ہے، اگر اس کے علم کے اندر فوقی کامل درجہ ہے، کامل درجہ مضبوط کمی ہے اپنے علم کے اندر، تو حالت یہ ہوگی کھڑا قاری ہوگا، وہ کوئی بھی قاری مصلی میں کھڑا ہوگا، وہ قرآن پڑھ رہا ہوگا اور پیچھے وہ مولانا صاحب سن رہے ہوں گے، اور سننے کے ساتھ ساتھ سمجھ بھی رہے ہوں گے کہ میرے رب کا کلام کیا کہہ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت بنے گی اس وقت انسان معرفت کی منزلیں طے کرے گا، اللہ کی پہچان نصیب ہوگی۔ یہ قرآن کے الفاظ تمہیں ایک مفہوم دیتے ہیں، ایک مفہوم سے نہیں آتا۔ رب نے یہ کہا، جنت کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا، حرام کا ذکر کیا، حلال کا ذکر کیا، جائز کا ذکر کیا، ناجائز کا ذکر کیا، انبیاء کا ذکر کیا، صحابہ کا ذکر کیا، رمضان کا ذکر کیا، رمضان کے روزوں کا ذکر کیا، اور اسی قرآن کے اندر اللہ نے تقویٰ اور پرہیزگاری کا بھی ذکر کیا۔ پیچھے کھڑا ہو کر مولانا صاحب سوچ رہے ہوتے ہیں، ایک مفہوم سے نہیں آ رہا ہوتا۔ اب بتائیے جب الفاظ میں مفہوم ذہن میں آ جائے اور مفہوم کے ذریعے انسان پہنچتا ہے مقصد تک، ان الفاظ کا مقصد، اس مفہوم کا مقصد، تو یہ الفاظ پہنچنے کا ذریعہ ہے مفہوم تک، اور مفہوم پہنچنے کا ذریعہ ہے مقصود تک، اور جب انسان مقصود تک پہنچ گیا اس وقت انسان میں اللہ کے انوار کا تجلیات برسنا شروع ہو جاتے ہیں، انوار کا تجلیات برسنا شروع ہوتے ہیں، کیفیت بدلنا شروع ہوتی ہے۔ آج کل ہم کیوں ٹائم دیکھتے ہیں کہ 20 منٹ تراویح ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، ابھی تک تراویحیں ختم نہیں ہوئی، وجہ ہم اپنا مقصد ہی بھول گئے، مقصد ہی بھلا بیٹھے کہ سننے کو میں آیا تھا قرآن کی لذت لینے آیا تھا، اور میں اس کام میں پڑ گیا صرف ٹائم پاس کرنے کے اندر، ٹائم گزارنے کے اندر، مجھے تو وہ کیفیت اور حقیقت نصیب ہی نہیں ہوئی۔ تو بہرحال یہ مثال کہ انسان جب علم دین پہ غور کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تو یہ ذریعہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کا
پیدا کرتا ہے، کبھی بارش لے کر آتا ہے، کبھی دھوپ، کبھی سردی، کبھی گرمی، سارے معاملات وہی اللہ جو ایک ہے۔ مزے کی بات یہ ہے ساری دنیا ایک وقت میں سو جاتی ہے، ساری دنیا ایک وقت میں سو جاتی ہے، اس کو سونا ہی رات کے وقت کوئی ایسا لمحہ، ایسی گھڑی تو ایسی آ ہی جاتی ہے کہ جتنا زیادہ دیر تک جاگنے والا بھی جاگ لے، لیکن ایک نہ ایک وقت تو سو ہی جاتا ہے۔ تو مزیدار بات یہ ہے کہ دنیا سو گئی، اپنے بھی سو گئے، بیگانے بھی سو گئے، منافقین بھی سو گئے، اور عاشق رسول بھی سو گئے، لیکن سب کو پیدا کرنے والا جاگ رہا ہے۔ وہ آئے اور کرسی میں اعلان کرتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور لوگوں جس کو تم نے ایک مانا آج تم سو گئے، وہ ایک ابھی بھی جاگ رہا ہے، سوتا نہیں، اونگ نہیں آتی، ہر وقت دیکھتا ہے، رات کا اندھیرا ہو پھر بھی باخبر، دن کا سویرا ہو پھر بھی باخبر۔ جب اللہ ہمارے ہر کام سے باخبر ہے تو پھر ہمارا یہ وجود گناہ کے لیے کیسے کیا ہو جاتا ہے؟ روزہ رکھ کر بھی غیبت، روزہ رکھ کر بھی بے ایمانی، روزہ رکھ کر بھی ہیراپھیری، روزہ رکھ کر بھی دھوکہ، یہ نفس کیسے کیا ہوا؟ کیا اللہ دیکھ نہیں رہا؟ پتہ یہ چلتا ہے انسان کے ایمان کے اندر کمزوری ہے، اور یہی کمزوری انسان کو دنیا کے اندر ہلاک اور برباد کر دیتی ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تقویٰ تمہارے ایمان کے اندر کمال ہوگا تو پھر اللہ تمہیں یہ تقوی کی پوری صورت عطا کرے گا۔ تو فرمایا پہلی صورت یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں متقی، پھر یقیمون الصلاۃ، 5 وقت کی نماز قائم کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام 6 نمازیں پڑھتے تھے، تہجد بھی میرے مصطفیٰ پہ فرض ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے تہجد کو اپنی امت پہ فرض نہیں دیا، فرض نہیں ہونے دیا، اور یہ تہجد اگر کوئی پڑھے تو سنت مصطفیٰ ہے۔ اور تھوڑا سا تصور ہو تو بڑی لاجواب بات ہے، کتنا خوش نصیب ہے امتی، سحری کے وقت اٹھتا ہے، اٹھنا تو ہے روزہ رکھنے کے لیے 5 منٹ بندہ سحری سے پہلے اٹھ کر وضو کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں کم از کم 2 رکعتیں نماز تہجد کی ادا کر لے۔ اٹھنا تو ہے، ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھ لے، ابھی 13 دن باقی ہے، اور اللہ کی مہربانی سے 13 دن اگر تہجد کے ساتھ گزر گئے تو بعد میں آنے والی زندگی کے اندر بھی پابندی ہو ہی جائے گی۔ ان کی برکات بعد میں بھی نصیب ہوگی کہ بندہ ابھی سے تہجد گزار ہو جائے گا، اور ظاہر بات ہے تہجد کا ٹائم ایسا ہوتا ہے اس وقت تم اپنے رب سے جو